بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا پردہ پتلا تھا مگر دلوں پر بھاری تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ باہر کی خاموشی میرے اندر کے شور سے زیادہ بول رہی تھی۔ 7 ستمبر کی وہ شام، وہ تاریخ جو کبھی فراموش نہ ہونے والی تھی، کچھ پلانوں، کچھ ناپختہ ارادوں اور ایک شکستہ رخش کے درمیان کھڑی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ حالات نے مجھے مجبور کیا ہے۔ میرا بیٹا جو ہماری جائیداد کو جوئے کی دلدل میں دھکیل چکا تھا، اب ہم سب کے لیے خطرہ بن چکا تھا۔ ہمارے پاس جو کچھ بچا تھا وہ ایک یتیم بھتیجی کا حق تھا، اور وہ حق میری آنکھوں میں ہمارے تحفظ کا سوال بن گیا۔ میں نے وہ فیصلہ کیا جسے میں آج بھی شرمندگی سے یاد کرتی ہوں، ایک فیصلہ جو انسانیت کے ضمیر کو چیرتا ہے۔ پچھلے سالوں کی تصویریں آنکھوں کے سامنے آئی۔ میں نے اسے پلٹ پلٹ کر دیکھا، بیٹے کا چلاک ہنسا، قرضہ کے خطوط، راتوں کی نیندیں جو ایک لمحے میں غیاب ہو گئیں۔ گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا، دلہنوں کی مسکراہٹیں بھی کبھی کبھار اداس ہو جاتی تھیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے لفظوں میں باتیں کرتے مگر خاموشیوں نے سب بدل دیا تھا۔ یاد آیا وہ دن جب بھتیجی نے اپنی ماں کی کھو دینے کے بعد سکوت کو سینے میں دفن کیا تھا۔ اس کی معصومیت نے مجھے جھنجھوڑ دیا تھا، مگر اس معصومیت نے مجھے اندھیرے میں دھکیلا بھی تھا۔ میری عقل نے اس خطرے کے طور پر دیکھ لیا تھا۔ اس منظر میں ممکنہ تباہی کا تصور میرے اندر ایک خطرناک حوصلہ جگا گیا۔ میرا دل توڑنے والا سوال یہ تھا، کیا عدل کا تقاضا مجھے اتنا سخت فیصلے کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ میں نے خود کو جواب دینے کی بجائے بہانے ڈھونڈے۔ دل کو سخت کرنے والی سوچیں اور عقل کو اندھا کرنے والی باتیں، سارے بہانے میرے سامنے تھے۔ میں نے اپنے عمل کو جائز ثابت کرنے کی کوشش میں خود کو دھوکہ دیا۔ میں اس واقعے کی تفصیلات میں جا کر کوئی ہتھیار یا طریقہ کار بیان نہیں کروں گی، کیونکہ مقصد تکرار یا سکھانا نہیں بلکہ خطرے کے اثرات دکھانا ہے۔ بس اتنا کہ میں نے ایک ایسا عمل کیا جیسا کہ ارادہ برا تھا اور نتیجہ تکلیف دہ نکلا۔ اس ایک لمحے نے نہ صرف ایک گھر بلکہ کئی دل جلا دیے۔ میں اپنے کیے کو اس وقت سمجھ نہ سکی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید کوئی مشکل حل ہو جائے گی، مگر جب چپ چاپ وہ رات ختم ہوئی تو صبح نے ایک جلا ہوا سکوت دیا جو ہم میں سے کسی نے توقع نہ کی تھی۔ صبح جب روشنی نے کمرے میں قدم رکھا تو آشکار ہوا کہ سکوت میں ایک چیخ چبھی ہوئی تھی، قابو سے باہر کا غم، آنکھوں میں خوف اور منہ پر سوکھی ہوئی مسکان۔ بھتیجی کی چیخ نے گھر کے ہر کونے کا جھنجھوڑ دیا۔ ہم نے دیکھا کہ ظلم صرف ایک جسم کی جلی ہوئی کھال نہیں چھوڑتا، یہ دلوں کو تونے لگتا ہے، رشتوں کو ہلکا کر دیتا ہے۔ جب میں نے بھتیجی کے اشک دیکھے تو میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ نوٹ، غبار ماضی اور اس کی معصوم فریادیں میرے کانوں میں گھومنے لگیں۔ میں نے اپنی نیتوں کو حق دے کر جو قدم اٹھایا تھا، اب وہ سب میرے سینے میں خنجر کی طرح گھس رہے تھے۔ ندامت نے آ کر اپنے ناخن گہرے کر دیے تھے۔ گاؤں اور محلے کی خبر یکدم پھیل گئی۔ لوگ آنا جانا شروع ہوئے، کچھ حیران، کچھ قدرے بدگمان۔ عدالت اور پولیس کی آوازیں آئیں۔ تفتیش نے سچائی کی دروازے کھول دیے۔ ہمارے چھپائے گئے راز اب راز ہی نہیں رہے تھے۔ سماج کا منہ ہمیں دیکھ رہا تھا اور ہم نے خود کو کھو دیا تھا۔ ایک دن بھتیجی نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز مدھم مگر پکی تھی۔ اس نے کہا، خالہ، میں نے تم سے نفرت بھی کی، مگر میں نے وہ راستہ نہیں اپنایا جو تم نے چنا۔ میں نے اپنی سچائی کو سامنے رکھ کر اپنے رب کی سپرد کر دیا۔ اس کے الفاظ میں تلخی کم، طاقت زیادہ تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ درد کو جھیل کر بھی انسان نیا راستہ چن سکتا ہے۔ اس لمحے میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ معافی کی طاقت کتنی خطرناک اور عظیم ہو سکتی ہے۔ یہ کسی چنگاری کو بجھا دیتی ہے، مگر ریشم کی طرح نرمی سے۔ بھتیجی کی آواز نے میری روح میں ایک دراڑ ڈال دی۔ میں نے خود سے کہا، اگر یہ رشتہ بچ سکتا ہے تو میں بھی بدل سکتی ہوں، لیکن تبدیلی کا راستہ آسان نہ تھا۔ مجھے اپنے کیے کا حساب خود سے ماننا پڑا۔ تلافی کے معنی صرف مالی معاوضہ یا ظاہری نیکی نہیں تھے۔ میں نے سیکھا کہ تلافی کا مطلب دل سے مانگنا، عزت بحال کرنا اور خدمت کے ذریعے اعتماد جیتنا ہے۔ میں نے بھتیجی کے لیے خاموشی سے سہارا بنایا، الفاظ کم، عمل زیادہ۔ یہ سب دکھاوا نہیں تھا، یہ تسلیم تھا۔ تمام کوششوں کے باوجود سب کچھ ایک دم بدل نہیں سکا۔ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں اب بھی سوال تھے، مگر وقت اور عمل نے آہستہ آہستہ دراڑیں بھرنی شروع کی۔ محلے کی چند عورتیں جب بھتیجی کے ہنر سیکھنے کے مرکز آتیں تو وہ اپنے اندر کی روشنی واپس لاتی۔ میں نے دیکھا کہ معاشرہ بھی رحم کر سکتا ہے، بشرطے کہ سچا پچھتاوا سامنے ہو۔ وقت نے کام
کام کیا اور بھتیجے نے اپنی زندگی خود سنواری۔ اس نے ہنر سیکھا، دوسروں کو سکھایا اور اپنے اندر کا غبار دھویا۔ جب میں نے پہلی بار اس کی محنت کا پھل دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو شرمندگی کے نہیں، شکر گزاری کے تھے کہ شاید کسی نے ظلم کے بعد بھی انسانیت کا راستہ اپنایا۔ سزا صرف عدالت کی بازگشت نہیں تھی، میری سزا روزانہ کی آنکھوں میں جھانکنے والی شرمندگی، بچوں کی خاموشی اور اپنی ذات سے پچھتاوے کی وہ آواز تھی جو رات کو جاگ کر بات کرتی۔ میں نے تسلیم کیا کہ ہر جرم کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور کوئی اختصار نہیں ہوتا۔ ایک روز بھتیجی نے مجھ سے کہا، جو غلطی تم نے کی اسے مٹانے کے لیے تمہارا ہر دن ایک آزمائش ہے، مگر ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کو بھی نیکی کا راستہ دکھائیں۔ اس فکرے نے مجھے اندر سے مضبوط کیا۔ معافی کا مطلب بھول جانا نہیں مگر بدل جانا ہے، وہی تبدیلی جو انسان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ ہم نے مل کر محلے میں ایک چھوٹا سا سینٹر کھولا جہاں عورتیں ہنر سیکھتیں، بات کریں اور خود کفالت کی راہوں پر چلیں۔ وہ سینٹر محض کپڑوں یا سلائی کا نہیں تھا، وہ امید کی ایک جنتی شمع تھی۔ جب میں نے انہیں سیکھتے، ہنستے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے دیکھتی تو مجھے احساس ہوتا کہ ظلم کے بعد بھی روشنی ممکن ہے۔